سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے، اس کے وزراء نے، اس کے ممبران صوبائی اسمبلی نے اور وفاقی حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کو سیٹل کرنے کے لیے اس انسیڈنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور قائد اعظم کے مزار کی حرمت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مقاصد کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے پی ٹی آئی کے ایک رکن سندھ اسمبلی راجہ اظہر صاحب نے پولیس کو ایک درخواست جمع کرائی اس انسیڈنٹ کے حوالے سے۔ پولیس نے اس درخواست کے جواب میں قانونی موقف اختیار کیا کہ جو قانونی طریقہ کار ہے اس کے تحت یہ درخواست، یہ کمپلین آپ پولیس میں جمع نہیں کراتے ہیں، یہ درخواست آپ میجسٹریٹ کے سامنے جمع کراتے ہیں اور میجسٹریٹ پھر اس کے حوالے سے کارروائی کرتا ہے۔ جب راجہ اظہر صاحب کی درخواست کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا تو ایک دوسری درخواست جو مزار قائد کے ایڈمنسٹریٹر ہیں غلام اکبر صاحب، انہوں نے جمع کرائے اور انہوں نے اپنی درخواست میں سیم مندرجات کا ذکر کیا۔ اگین پولیس نے یہ کہا کہ میجسٹریٹ مجاز اتھارٹی ہے، قانون کے مطابق اس پر کارروائی کرنے کی ہم کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور اس دوران آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں انہوں نے تھانے میں اپنا پڑاؤ ڈالا، تھانے میں جا کے جو ان کا لہجہ تھا، رویہ تھا تھانے دار سے، پولیس والوں سے، وہ بڑا انفارچونیٹ تھا، قابل مذمت تھا۔ اب اس قانونی پیچیدگی سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی نے ایک نیا راستہ نکالا اور انہوں نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس شخص نے درخواست جمع کرائی پولیس کو کہ مزار کی بے حرمتی تو ہوئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیپٹن صفدر نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ یہ درخواست جب انہوں نے جمع کرائی اور جان سے مارنے کی دھمکی کا پروویژن اس کے اندر ایڈ ہوا تو پولیس کے لیے یہ معاملہ کوگنیزیبل ہو گیا، کیونکہ 506 بی پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ تو پولیس نے اس درخواست کے اوپر ایف آئی آر کاٹی اور ایف آئی آر کاٹنے کے بعد کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا پروسیس سٹارٹ ہوا، گرفتاری ہوئی۔ عدالت نے، میجسٹریٹ نے کیپٹن صفدر صاحب کو 24 گھنٹے بعد رہا کرنے کا حکم دیا۔ بعد ازاں پولیس نے جب اپنی تفتیش مکمل کی تو پولیس کا کنکلوژن تھا کہ ایف آئی آر جھوٹی ہے، اور پولیس نے جب یہ رپورٹ، میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ پولیس خود فیصلہ نہیں کرتی ہے، یہ فیصلہ عدالت آخر میں کرتی ہے۔ پولیس نے رپورٹ عدالت کے سامنے جب جمع کرائی تو عدالت نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے کلاس سی میں اس ایف آئی آر کو ڈسپوز آف کر دیا، ایف آئی آر کو ختم کر دیا گیا۔ کمیٹی کے سامنے سب سے پہلے یہ پہلو آیا کہ جب جوڈیشل آرڈر پاس ہو چکا ہے تو یہ چیز تو بڑی کلیئر ہو جاتی ہے کہ وہ ایف آئی آر غلط بیانی پر مبنی تھی۔ تو کمیٹی نے پھر ان تمام محرکات کو انویسٹیگیٹ کیا کہ وہ کون کون سے ایسپیکٹ تھے جس کی وجہ سے یہ تمام کارروائی کی گئی۔ تو پتہ یہ چلا سب سے پہلے کہ جو مدعی تھا کمپلیننٹ، اس کی درخواست میں اس نے اپنا نمبر درج کیا تھا، موبائل نمبر۔ اس موبائل نمبر کے ذریعے اس کی لوکیشن کو ٹریس کیا گیا، سی ڈی آر نکالی گئی، اور جب سی ڈی آر نکالی گئی تو شام 4:30 بجے، یا بلکہ میں اس کو اور براڈ کر دوں، شام 4 بجے سے 5 بجے کے درمیان وہ شخص جو کہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میں مزار قائد پر موجود تھا، میرے سامنے یہ تمام انسیڈنٹ ہوا اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، اس کی لوکیشن نکلی سپر ہائی وے کراچی بقائی میڈیکل یونیورسٹی، جو کہ میلوں دور ہے مزار قائد سے۔ سب سے پہلے نمبر 1۔ نمبر 2، پھر یہ پتا چلا کہ وہ شخص کوئی ایک عام آدمی نہیں ہے بلکہ سیاسی کارکن ہے، سیاسی کارکن ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور یہ بات بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ شخص ہماری پارٹی کا رکن ہے بلکہ میرا رشتہ دار بھی ہے۔ تو یہ نیکسس پی ٹی آئی کا اور مدعی کا کلیئرلی نظر آتا ہے۔ پھر جو قاری صاحب جو دعا کرتے ہیں مزار پہ، ان کا بھی پولیس نے سٹیٹمنٹ لیا تھا
اور انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہی کہ جی جس طریقے سے اس انسیڈنٹ بتا رہے ہیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی، یہ چالان میں لکھی نہیں ہے باتیں۔ اس کے بعد فردر جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ممبران صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی وہ تھانے پر موجود تھے، ان کی ویڈیوز کو دیکھا گیا اور ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ ان کا دھمکیاں آمیز رویہ پولیس اہلکار کے ساتھ کس طریقے سے تھا۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک وفاقی وزیر، اہم وفاقی وزیر خود تھانے پر جاتے ہیں اور پولیس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اثر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے سوشل میڈیا پہ وہ پیغامات، وہ پریس کانفرنسز موجود ہیں جہاں پر وہ بڑا ہی قابل مذمت، افسوسناک رویہ آئی جی سندھ اور چیف سیکرٹری سندھ کے حوالے سے دھمکی آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی ایک رکن کو کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی تم مدعی بن جاؤ کہ تمہیں جان سے مارنے کی دھمکی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم آئینی عہدے پر فائز شخص ٹی وی پہ اس دوران آیا اور انہوں نے بھی آ کے یہ کہا کہ میری آئی جی سندھ سے بات ہوئی ہے کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ کابینہ کی اس کمیٹی کا موقف، جو کہ بعد میں کابینہ نے یونانیمسلی اپروو کیا، وہ یہ ہے کہ سرکاری کام میں مداخلت کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ وفاقی وزیر ہو، کوئی اور وزیر ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی ایم پی ہو۔ قانونی ادارے قانون کے تابع ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں۔ کمیٹی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ان لوگوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے مزار قائد کو استعمال کیا تاکہ وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکے، اور جو 18 اکتوبر کو بہت بڑا جلسہ، تاریخی کامیابی جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کا تھا، اس کو انڈرمائن کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ کابینہ کمیٹی نے اس بات کی سفارش کی کہ فوری طور پر سندھ حکومت وفاقی حکومت کو خط ارسال کرے گی اور ان کو بتائے گی کہ کس طریقے سے آپ کے لوگوں نے، آپ کے نمائندوں نے، آپ کی سیاسی جماعت کے نمائندوں نے، اراکین نے آفیشل ایکٹ آف پولیس میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اور پبلک سرونٹس کو انٹیمیڈیٹ کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ وہ وفاقی حکومت کے لوگ سندھ حکومت کے تابع نہیں ہیں، اس لیے ہم سفارشات وفاقی حکومت کو ارسال کر رہے ہیں تاکہ وفاقی حکومت نوٹس بھی لے اور کارروائی ان لوگوں کے خلاف کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کمیٹی نے یہ بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ پولیس نے جب ایف آئی آر کاٹ لی، ان کے پریشر میں آ کے ان کی جھوٹی کہانی پر مبنی ایف آئی آر کاٹ لی، تو پولیس کو، آیوگ کو ایویڈنس کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا اور پھر کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایف آئی آر کاٹیں اور کسی شخص کو گرفتار کر لیں۔ پولیس کا کام ہے وہ اپنے مائنڈ کو اپلائی کرے، اس آیوگ کا کام تھا کہ وہ چیزوں کو دیکھتا اور دیکھنے کے بعد ایف آئی آر کاٹتا، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے نہیں کیا، چونکہ وہ انڈر پریشر تھا وفاقی حکومت کی جانب سے۔ اس حوالے سے بھی ہم نے پولیس کو یہ سفارشات دی ہیں کہ وہ طریقہ کار واضح کریں کہ ہر ایف آئی آر کے اوپر اس طرح کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کسی شخص کو نہیں کرنا چاہیے۔ پولیس کا رائٹ ہے یہ کہ وہ انویسٹیگیٹ کریں۔ جو شخص ایف آئی آر میں نامزد ہوا ہے اس کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کو، چادر اور چار دیواری کو پامال کریں۔ تیسری چیز، ایف آئی آر پہ جو ٹائم درج ہوا ہے وہ 18 اکتوبر شام 7 بجے کا ہے، جبکہ کمیٹی کے پاس شواہد موجود ہیں
کہ ایف آئی آر کٹی صبح 5 بجے جب پی ٹی آئی کے لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھانے کے باہر صبح 5 بجے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شام 7 بجے کا ٹائم اس ایف آئی آر پر لکھ دیا جائے؟ پولیس کو اس کے اندر بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور پریشر کا سامنا کرنا چاہیے تھا, اور ان وفاقی حکومت کے نمائندوں کو اس طریقے سے سرکاری کاموں میں, آفیشیل کاموں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی. چوتھی چیز, جو الزامات جو میڈیا میں خبر نشر ہوئی تھی